سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 73 اور 74۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ صدق اللہ العظیم۔ وسیقہ اور روانہ کیا جائے گا الذین اتقوا ربہم اپنے رب سے ڈرنے والوں کو، الی الجنتی جنت کی طرف، زمرا گروہ در گروہ، حتیٰ یہاں تک، اذا جب، جاؤوہا وہ آئیں گے، وفتحت ابوابوہا اور کھلے ہوئے ہوں گے جنت کے دروازے، وقالا اور کہیں گے، لہم ان سے، خزنتوا جنت کے محافظین، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، طب تم پاک صاف ہو، فادخلوها پس داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالو اور وہ کہیں گے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی صدقنا جس نے سچا کر دیا ہمارے ساتھ، وعدہ اپنا وعدہ، وأورثنا الارض اور اس زمین کا ہمیں وارث بنایا، نتبوأ من الجنت ہم جنت میں رہتے ہیں، حیث نشاء جیسے چاہتے ہیں، فنعم اجر العاملین اچھے عمل کرنے والوں کے لیے یہ کتنا خوبصورت اجر ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی اہل جنت کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب ذرا اگر آپ آیہ کریمہ کے الفاظوں پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، کل جب کفار کا ذکر تھا تو وہاں بھی تھا وسیقہ، لیکن ہم نے معنی کیا تھا ہانکا جائے گا۔ آج ہے وسیقہ، روانہ کیا جائے گا۔ یہ چونکہ آپ عربی لغت سے زیادہ واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو باریکی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ احترام اہل جنت ہے، تعظیم اہل جنت کے لیے کیا ہے، ان کو ہانکا جائے گا، کافروں کو، اور اللہ سے ڈرنے والے شہداء، عاملین، علماء، صالحین، اولیاء کاملین اور عام مومنین جو زندگی میں رب سے ڈرتے رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اور جن باتوں سے رب نے روکا تھا ان سے رکتے رہے، باز آتے رہے، یہ ان کی شان ہے۔ اب انہیں کیا کیا جائے گا، ان کو ہانکا گیا، زبردستی لے جایا گیا، اور انہیں اللہ سواریوں پر سوار کر کے جنت کی طرف روانہ کرے گا، یہ ان کی شان ہو۔ اللہ اہل جنت کو معاشر سے سواریوں پر بٹھا کر روانہ کرے گا، گروہ در گروہ جنت کی طرف۔ اچھا پھر دیکھیے، وہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اب یہاں الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن یہاں ترجمہ کیا کیا گیا، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، انہیں زحمت بھی نہیں ہے، وہاں ان کے پہنچنے پر دروازے کھلیں گے۔ اب یہ ترجمہ کیوں بدلا، واؤ کی وجہ سے۔ وہاں اگر آپ پڑھیں تو وہاں اللہ فرماتا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، وہاں واؤ نہیں ہے، اور یہاں اللہ کیا فرماتا ہے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہ واؤ کی وجہ سے ترجمے میں فرق آ گیا۔
کہ وہاں وہ جائیں گے تو دروازہ کھلیں گے، اور یہاں معاشر سے اہل جنت جلیں گے، دروازے پہلے کھول دیے جائیں گے۔ اور اس کی تائید قرآن کریم دوسری جگہ پر بھی فرماتا ہے وَجَنَّاتُ عَدْنٍ مُفَتَّحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ، اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت عدن بنا کر رکھی ہے جس کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول کر رکھے ہیں۔ تو قرآن کی وہ دوسری آیا بھی اس ترجمے کی تائید کر رہی ہے کہ اہل تقویٰ کے لیے کیا ہوگا، دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، دروازوں پر پہنچیں گے تو کیا ہوگا، محافظین جنت انہیں کہیں گے سلام علیکم، یہ بشارت ہوگی کس چیز کی، دائمی سلامتی کی، ہر قسم کی آفات سے سلامتی کی، یہ دائمی سلامتی کی بشارت ہوگی کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت ہو، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ تکلیف، نہ کوئی زحمت، نہ کوئی درد، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی مصیبت، اب تم پر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ سلام، دائمی سلامتی کی تمہیں بشارت ہو، وَطِّبْتُمْ، اور تم پاک صاف ہو، یہ دوسری بشارت۔ وحافظین جنت دوسری بشارت ان کو سنائیں، وَطِّبْتُمْ، تم پاک و صاف ہو۔ اب پاک و صاف کا مطلب کیا ہے کہ خطاؤں کی کدورت اور گناہوں کی خباثتوں سے اب تم بالکل پاک و صاف ہو۔ کیوں؟ جنت میں صرف پاکیزہ لوگ جائیں گے، غیر پاکیزہ لوگ نہیں جائیں گے۔ اب اگر کوئی گناہگار مومن جنت میں جائے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرنے سے پہلے پاک کرے گا۔ اب پاکیزگی کے کتنے طریقے ہوں گے؟ پاکیزگی کے حدیث میں کئی طریقے ہیں، قرآن میں بھی ان کا مختلف جگہ پر بیان ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے پاک ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ ایمان والے کو مرنے سے پہلے توبہ کی دولت نصیب کر دے گا، اور توبہ کے ذریعے وہ پاک بن کر دنیا سے جائے گی۔ قریب المرگ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ تیسری شکل کیا ہوگی کہ کچھ تھوڑی بہت سزا دے کر اللہ پاک کر دے گا، اور چوتھی شکل کیا ہوگی، اپنے فضل سے اللہ پاک کر دے گا، سزا بھی نہیں دے گا، اپنے فضل سے ہی معافی دے دے گا۔ جس طرح وہ ایک روایت میں آتا ہے نا، ایک بندہ آئے گا، اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر لائے جائیں گے اور ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اب 99 رجسٹر دیکھے گا، اللہ پوچھے گا دیکھ یہ تیرے ہی ہیں؟ وہ کہے گا ہاں میرے۔ اچھا کسی اس میں لکھے جرم کا انکار تو نہیں کرتا؟ کہتا نہیں، تو اللہ فرمائیں گے اسے جہنم میں پھینک دو۔ اب فرشتے اسے لے کر جہنم کی طرف چلیں گے، وہ مڑ مڑ کر پیچھے بار بار دیکھے گا، مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں ذرا اسے واپس تو لے کر آؤ۔ اب فرشتے لائیں گے، اللہ پوچھیں گے یہ مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہا ہے تو؟ جب تجھے کہہ تو دیا جہنم میں جا تو پھر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کا؟ کہنے لگا اللہ پاک ایک مرتبہ وہ کسی ایک محفل میں بیٹھ گیا تھا بھول کر، وہاں سنا تھا ایک مولوی صاحب کہتے تھے اللہ کا فضل کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے، میں مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹائم کون سا ہے جب تیرا فضل ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اسے جنت میں داخل کر دے، یہ اس کا فضل ہوگا، وہ محض اپنے فضل سے معاف کر دے گا، پاک کر کے صاف کر کے بھیج دے گا۔ اور جن کو تھوڑی بہت سزا ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے، جہاں جہاں سے ان کا جسم جلے گا نا وہ کالے ہوں گے، داغ پڑ جائیں گے جسم پر جلنے کے۔ اب جہنم کے اور جنت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک حوض بنایا ہوگا، جہنمی کو اللہ جہنم سے نکالیں گے، اس حوض میں غوطہ دیں گے، غوطہ دے کر پھر نکالیں گے تو اس کے جسم پر کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اسے جنت میں اس طرح بھیجیں گے کہ کوئی جنتی پہچان ہی نہیں سکے گا کہ یہ سزا بھگت کر آیا ہے۔ اتنا اللہ پردہ رکھتا ہے، اتنا اللہ پردہ رکھتا ہے۔ وہ آج ہمارے حاجی صاحب نے ایک بڑی پیاری پوسٹ بھیجی ہے، وہ جو ہے نا ہماری انجمن کے اوپر، کہ وہ اس میں یہ ہے چپ رہنا پردہ پوشی کرنا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو سارے ایپ تو نہیں نا جانتے، ہم تو ظاہر ظاہر دیکھتے ہیں نا۔ اب ہمارے حکمران ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں، اب پتہ بھی نہیں چور ہیں بھی یا نہیں، بے ایمان ہیں بھی یا نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ لیکن اللہ کو تو ساری باتوں کا سچ علم ہے نا، لیکن اس کے باوجود وہ چپ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مخلوق کو بھی کہہ رہا ہے چپ ہی رہو۔
کتنی خوبصورت پوسٹ ہے. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ چپ رہو، چپ میں ہی بلا ہے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس طرح لحاظ کرے گا کہ اس کو غوطہ دے کر حوض میں جنت میں بھیجے گا کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا کہ یہ سزا بھگت کر آیا. کہتے ہیں جب غوطہ دے کر نکالا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ اس کا جسم چمک رہا ہوگا. تو طب تم پاک صاف، فادخلوا پس داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین ہمیشہ رہنے کے، اب ہمیشہ ہمیشہ تم اس میں رہو. اس کے بعد فرمایا وقال الحمدللہ، یہ جنت میں داخل ہونے والے پھر کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہر وقت الحمدللہ پڑھتے رہا، ہر وقت کہتے رہا کرو الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. پریشانی کی حالت میں بھی الحمدللہ علی کل حال. پھر جب بندہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہے نا تو اللہ پھر اس کے پریشانی کے دن بھی اچھائی کے دنوں میں بدل دیتا ہے. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. اب وعدہ کیا تھا؟ انبیاء اور رسل کے ذریعے جو وعدہ اس نے ہم تک پہنچایا تھا، وہ وعدہ کیا تھا کہ تم میری مان جاؤ، میرا وعدہ ہے تمہیں وہ جنت دوں گا جو تمہارے وہموں میں کبھی کھٹکی بھی نہیں ہوگی. تو وہ وعدہ سچا کر دیا. وہ اورثنا الارض، اس زمین کا ہمیں وارث بنا دیا. وہ زمین سے مراد کیا؟ جنت کی زمین. اب جنت کی زمین پر وارث کا لفظ کیسے آ گیا؟ اس کی 3 وجوہ ہیں جس کی وجہ سے وارث کا لفظ آیا. پہلی وجہ یہ، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی عز و جل نے خلق کیا نا، پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے آدم کو جنت میں ٹھہرایا. سب سے پہلے اللہ نے آدم کو کہاں ٹھہرایا؟ جنت میں. اور پھر اب آخر میں اللہ تعالیٰ آدم کی متقی نیک صالح اولاد کو جنت میں داخل کرے گا. گویا یہ اپنے باپ کے وارث بن کر اب اس جنت میں جا رہے، تو گویا یہ جنت کے وارث ہیں اور یہ زمین ان کی وراثت. دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان جس چیز کا وارث ہوتا ہے نا، اس میں اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہے، کوئی اسے روک ٹوک نہیں ہوتی. جس چیز کا وہ وارث ہے اس میں جو مرضی کرے. اور اللہ فرمایا نتبوأ من الجنہ، اہل جنت جنت میں مرضی سے رہیں گے، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہوگی، جو من کرے کریں گے. حدیث میں آتا ہے ایک دن اہل جنت صبح اٹھیں گے، وہاں کی صبح، ٹھیک ہے نا، وہ کیسی ہوگی یہ تو جا کر پتہ چلے گا. لیکن ایک صبح اٹھیں گے تو فرشتوں کو کہیں گے آج ہمارا شاپنگ کا دل کرتا ہے، اب آج ہمارا جی کرتا ہے ہم بازار میں جائیں. یہ بخاری کے دن. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا فرشتوں کو؟ فوراً دکانیں لگاؤ، دکانیں لگ جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کہیں جاؤ شاپنگ کرو، کوئی بل نہیں ہے، بغیر بل کے شاپنگ کرو. اب جائیں گے، خوب شاپنگ کریں گے. اچھا وہیں سے لباس بدل کر آ جائیں گے، وہیں لیں گے. اندر جو ہے نا وہ جس کو لباس تبدیل کرنے کی وہ بنی ہوتی ہے نا جگہ دکانوں پر، تو اس طرح بنی ہوں گی، اندر ہی لباس بدلیں گے. اب واپس آئیں گے تو اتنے چمک رہے ہوں گے، اتنے زرق و برق کا لباس خوبصورت مہنگا قیمتی پہنا ہوگا کہ وہ رہیں کہیں گی وہ تو نہیں لگتا، یہ تو اتنا خوبصورت لباس پہن کر آ گیا. تو وہ کہے گا آج میرے رب نے مجھے شاپنگ کروائی، آج میرے رب نے مجھے شاپنگ کروائی ہے. یہ زرق و برق اس لیے بلا روک و ٹوک جنت میں رہیں گے، جو جی چاہے گا وہی کریں گے اور وہی ہوگا. من چاہا سیب کھانے کا تو سیب آ جائے گا، من چاہا شیک پینے کا تو شیک آ جائے گا، من چاہا شہد کھانے کا تو شہد آ جائے گا. جو جو ان کی تمنا ہوگی وہ آ جائے گا، وہ ان کے پاس آ جائے گا. تو اب اس اعتبار سے انہیں جنت کا وارث کہا گیا، کیونکہ اپنی وراثت میں ہی تو بندہ اپنی مرضی کر سکتا ہے. پہلے جنت میں اپنی مرضی سے رہیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اورثنا الارض، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا. تیسری وجہ یہ ہے وارث کہنے کی، اللہ نے بہت سی جنتیں ایسی بنائی ہیں جو کافروں کے لیے. اللہ نے بہت ساری جنتیں باقاعدہ روایات میں آتا ہے کافروں کے لیے بنا کر رکھی کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو انہیں دیں گے. لیکن وہ ایمان نہیں لائے نا،
تو اب وہ خالی پڑی ہیں، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وارث بنا دے گا ان جنت۔ تو اس لیے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچا کیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اہل جنت جنت میں رہیں گے اپنی مرضی سے، حَيْثُ نَشَاءُ، جیسے چاہیں گے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ارے اچھے عمل کرنے والوں کے لیے یہ کتنا خوبصورت اجر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔